یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا، میری بہن جو ابھی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی، وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی تھی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے، ایک صرف شادی شدہ بہن تھیں، اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی، تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اور پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا، میرا بہنوئی مر رہا تھا، اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پہ گزر رہے تھے، میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا تھا، اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر میں کھوکھلا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ بیرا اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے آئے؟ بیرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ بیرے نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلی میں دوبارہ لے آتا ہوں پانی۔ جیسے اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب اب تو تنگ کر رہے ہو، اس میں پانی ہی تو ہے۔ تھا تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ بیرے کے ہاتھوں میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے اس شخص نے اس جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ بیرا جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا، کوئی جادوگر اجالی عامل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے ابھی اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟